سپریم کورٹ کے فیصلے میں نقل کردہ مرزا قادیانی کے کفریات کی ایک مثال سناتا ہوں۔ مرزا قادیانی کہتا ہے جو معجزات دوسرے نبیوں کو انفرادی طور پر دیے گئے تھے وہ سب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے، پھر وہ سارے معجزے مجھے بخشے گئے کیونکہ میں ان کا بروز ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ میرے نام آدم، ابراہیم، موسیٰ، نوح، داؤد، یوسف، یونس، سلیمان اور عیسیٰ مسیح ہیں۔ ملفوظات جلد سوم صفحہ 270۔ نمبر 3، کیا قادیانی صرف ایک کفر کرتے ہیں؟ میں چونکہ قرآن کو اور نبی علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور ایک اور کفر انہوں نے کیا کہ وہ والا کفر، لیکن دوسری طرف جو عیسائی اور یہودی ہیں وہ تو کئی ایک کفریات کر رہے ہیں نا۔ انجینئر مرزا صاحب کا فارمولہ آپ نے سنا، اب علمی کتابی ہونے کے دعوے دار بھی ذرا حقیقت سن لیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 1993 میں قادیانیت کے بارے میں کیے گئے فیصلے سے حوالہ دے رہا ہوں۔ سپریم کورٹ کے فیصلے میں نقل کردہ مرزا قادیانی کے کفریات کی ایک مثال سناتا ہوں۔ مرزا قادیانی کہتا ہے جو معجزات دوسرے نبیوں کو انفرادی طور پر دیے گئے تھے وہ سب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے، پھر وہ سارے معجزے مجھے بخشے گئے کیونکہ میں ان کا بروز ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ میرے نام آدم، ابراہیم، موسیٰ، نوح، داؤد، یوسف، یونس، سلیمان اور عیسیٰ مسیح ہیں۔ ملفوظات جلد سوم صفحہ 270۔ مرزا قادیانی نے عیسیٰ علیہ السلام کے خاندان کے حوالے سے ایسی بد زبانی کی ہے جو مجھے بیان کرتے ہوئے بھی ہچکچاہٹ محسوس ہو رہی ہے، اس لیے سپریم کورٹ کے فیصلے میں مزید تفصیل دیکھ لیں۔ مرزا قادیانی کی کتابیں کفریات سے بھری پڑی ہیں۔ انجینئر مرزا علمی کتابی کے دعوے کو حقیقت کا رنگ دے کر ذرا مطالعہ کر لیتے۔ نمبر 2، یاد رہے کہ قادیانی اللہ، رسول، انبیاء، صحابہ، اہل بیت، امہات المومنین، اسلامی مقدسات کی توہین و تحقیر اور تمسخر کا مرتکب ہوتا ہے۔ مرزا قادیانی یہ سب اسلام کے دعوے کے ساتھ کرتا ہے۔ نمبر 3، مسیلمہ کذاب بھی یہی کہتا تھا کہ مجھے محمد کے ساتھ شریک بنایا گیا ہے۔ مسیلمہ کذاب مرتدین اور مسیلمہ کذاب کے پیروکاروں کے خلاف ابوبکر رضی اللہ عنہ نے قتال کیا تھا، جنگ کی تھی۔ نمبر 4، اہم بات یہ کہ 1984 میں امتناع قادیانیت کے حوالے سے آرڈیننس جاری کیا گیا۔ اس میں 298 کے مطابق جو قادیانی مرزا قادیانی کے ساتھیوں، جانشینوں کے لیے امیر المومنین یا خلیفۃ المسلمین یا صحابہ کے الفاظ، بیوی کے لیے ام المومنین اور خاندان کے لیے اہل بیت کے الفاظ استعمال کرے گا، یا اپنی عبادت گاہ کے لیے مسجد کے الفاظ استعمال کرے، یا اپنی مذہبی عبادت کے بلاوے کے لیے مسلمانوں کی طرح اذان دے تو اس کو 3 سال کی سزا اور جرمانہ کیا جائے گا۔ اور 298 کے تحت قادیانی اگر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرے اور اپنے عقیدے کو اسلام کے طور پر پیش کرے اور لوگوں کو اپنا عقیدہ قبول کرنے کی دعوت دے تو پھر بھی 3 سال کی قید اور جرمانہ ہے۔ یہ آرڈیننس، پھر وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ، پھر سپریم کورٹ کا فیصلہ، یہ سب اہم دستاویزات ہیں۔ انجینئر مرزا صاحب علمی کتابی کا نعرہ لگاتے ہیں، کاش اپنی ویڈیو میں علم اور کتاب کو بھی ساتھ شامل کر لیتے۔